اسلام سے قبل سردیوں کی آمد پر عرب میں قحط کی سی کیفیت پیدا ہوتی تو کچھ لوگ مختلف جگہوں پر جمع ہو جاتے تھے۔ وہ شراب پیتے اور مستی کے عالم میں کسی کا اونٹ یا اونٹنی پکڑ کر ذبح کر دیتے تھے، پھر اس کا مالک جو قیمت مانگتا وہ اسے دے دیتے۔ اس گوشت پر وہ جوا کھیلتے۔ اس موقع پر غربا پہلے سے ہی جمع ہو چکے ہوتے تھے، چنانچہ جو شخص جوئے میں جتنا گوشت جیتتا جاتا وہ غربا میں لٹاتا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں ایسے لوگوں کو فیاض کہا جاتا۔ شاعر ان کے قصیدے لکھتے اور جو لوگ ان رسوم میں شامل نہ ہوتے انہیں بخیل سمجھا جاتا تھا۔ اس رسم سے بظاہر غریبوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں موجود شراب اور جوئے کے حوالے سے فرمایا، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہ شراب کے بارے میں پہلا حکم تھا، جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا تاکہ ذہن ان کی حرمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس پر بعض لوگوں نے شراب چھوڑ دی مگر اکثر پیتے رہے، اور وہ شراب پی کر نماز پڑھنے بھی آ جاتے تھے جس میں وہ غلط الفاظ بول جاتے تھے۔ چنانچہ حکم ہوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم تھا۔ اس میں لوگوں نے نماز کے لحاظ سے شراب پینے کے اوقات بدل دیے۔ اس کے بعد شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہوا۔ ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور تھان اور قسمت کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہیں، اس لیے ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان بغض اور عداوت ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی۔ بعض نے پوچھا کہ یہودیوں کو تحفہ کیوں نہ دے دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ چیز حرام قرار دی وہ اسے تحفہ دینے سے بھی منع کرتا ہے۔ بعض نے کہا کہ شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر لیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اسے بہا دو۔ ایک صاحب نے اصرار کیا کہ اسے دوا کے طور پر تو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا، یہ دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔ ایک صاحب نے کہا، ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو بہت سرد ہے اور ہمیں محنت بھی بہت کرنی پڑتی ہے، ہم لوگ شراب سے تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا، جو چیز تم پیتے ہو وہ نشہ کرتی ہے؟ جواب ملا، جی ہاں۔ فرمایا، اس سے پرہیز کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شراب پینے والوں کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہیں تھی۔ عام طور پر اس مجرم کو جوتے، لات، مکے، بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں لگائی جاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے 40 کوڑے سزا مقرر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے تو 40 سے 80 کوڑے کر دیے۔ اسی طرح عرب کی اس رسم میں جوئے کا جو عنصر ہے اس کا معاشرتی نقصان بالکل واضح ہے۔ جوا اصل میں نیری قسمت آزمائی ہے۔ معاشی عمل کی بنیاد اگر محض اتفاقات اور قسمت آزمائی پر رکھ دی جائے تو محنت، خدمت اور جاں بازی کے بجائے بزدلی، کم ہمتی اور بے غیرتی پیدا ہوتی ہے۔ جوا اور شراب حرام ہے، یہ بات عام مسلمان پر بھی واضح ہے، مگر دور جدید میں جوئے اور شراب کی ایسی شکلیں سامنے آ چکی ہیں کہ لوگ غیر شعوری طور پر ان میں ملوث ہو جاتے ہیں اور انہیں اس کی سنگینی کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آج ہم دین و دانش میں جوئے اور شراب کی انہی جدید شکلوں اور ان سے نجات حاصل کرنے کی تدابیر پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین حضرات، یہ دین و دانش کا ایک نیا پروگرام ہے۔ ہم نے آج ایک اور معاشرتی مسئلے کو زیر عنوان رکھا ہے، اسی پر آج ہمارے یہاں بحث ہوگی۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے ایک جید عالم دین سے اور سوسائٹی کے دو ان لوگوں سے جن کا تعلق اور معلومات اس سلسلے میں ہمارے کام آئے گی۔ آج کے پروگرام کے شرکاء کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، اور میرے ساتھ کراچی میں شریک گفتگو رہیں گے شمس الاسلام صاحب۔ شمس الاسلام صاحب ٹی وی پروگرامز میں آتے رہتے ہیں، معیشت سے آپ کا گہرا تعلق ہے، کراچی کی چیمبر میں آپ ایڈوائزر ہیں،
اور اپنی ان پٹ سے ہمیں امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری آج رہنمائی فرمائیں گے۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈاکٹر سید علی اظہر کاظمی صاحب۔ آپ ایمان کلینک کو چلاتے ہیں لاہور میں، یہ ایک ریہیب سینٹر ہے، اور جیسے کہ ہمارے موضوع سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے اس بات سے متعلق کہ شراب اور جوئے کی وہ کیا نئی شکلیں ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہو گئی ہیں، ہم خاص طور سے ان کو فوکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ شراب اور جوا یہ کیا ان میں خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے دین میں اس طرح سے ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ قرآن کی اور حدیث میں کیا معلومات ہیں جو آپ دینا پسند کریں گے؟ میں چاہتا ہوں آپ ذرا مفصل ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، ایک تو قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، شراب اور جوا یہ ایک رائج وہاں کی بیماریاں تھیں، اگرچہ کہ ان کے بارے میں لوگوں کو ابہام تھا کہ کیا واقعتاً ان میں ایسی خرابیاں موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں ان کو بالکل حرام اور مسترد کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شراب اور جوئے کی جو شکل وہاں بہت زیادہ رائج تھی، اس میں معیشت اور غریب لوگوں کی کچھ بہبود بھی بظاہر نظر آ رہی تھی۔ خاص طور پر قحط سالی کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ امراء جمع ہوتے اور وہ باقاعدہ اونٹوں کی منہ مانگی قیمت ادا کرتے، اور اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ان پر جوا کھیلتے، ان کے گوشت پر، اور وہ تقسیم کرتے، اور پھر وہ تقسیم کرتے۔ اور یہ چیز وہاں لوگوں کے ہاں اتنی مقبول تھی کہ وہ لوگ کہ جو وہ امراء کے جو اس کھیل میں شریک نہ ہوتے، ان کو لوگ سمجھتے کہ یہ بخیل اور کنجوس لوگ ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور لوگوں کو یہ بات ظاہر ہے کہ کچھ محسوس ہونی شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کہیں ناجائز اور حرام نہ ہو جائیں، تو انہوں نے اس پر سوال کیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ان کو یہ بتا دو کہ اس میں بہت بڑے گناہ ہیں لیکن لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ گناہ کا تقابل کیا عنصر ظاہر ہے کہ جو اخلاقی قباحت ہے، جو اس میں برائی ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کا جو مادی معاشی اگر کوئی فائدہ ہے بھی تو وہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے ظاہر ہے جس آزمائش کے لیے کہ جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اپنے اخلاق سنواریں، روحانی طور پر ہم اللہ کے قریب آئیں، اپنی عقل کو استعمال کریں۔ شراب کے پینے اور نشاور چیزوں میں ملوث ہونے اور جوئے کی ایکٹیویٹیز میں مشغول ہونے کے نتیجے میں ہمارا وہ تزکیہ، اخلاقی ترقی اور روحانی طور پر اللہ کے قریب ہونے کے پروسیس میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ اصل وجہ ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ دین میں جتنی بھی چیزیں حرام کی گئی ہیں ان میں، اور جتنی بھی چیزوں پر زور دیا گیا ہے، اس میں اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو، انسان پاک صاف ہو، انسان کی روح اور انسان کی اخلاق بلند ہو، اور یوں وہ اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کا مستحق بنے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مرنے کے بعد ان لوگوں کو ملے گی کہ جو اس دنیا سے اپنا تزکیہ کر کے جائیں گے، اور وہی اصل کامیابی کی زندگی ہے۔ اچھا، کیا یہ آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ شراب کی حرمت پہلے دن سے نہیں تھی، بلکہ قرآن نے کچھ سوال کے جواب میں اس کو واضح کیا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے قرآن کی